السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز 66 میں خوش آمدید۔ آپ کو ملانے جا رہے ہیں جی ظفر اللہ خٹک صاحب کے ساتھ، جو کہ ایکس ضلعی صدر رہ چکے ہیں پشاور کے۔ تو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ دیکھتے ہیں ان کے خیالات، جانتے ہیں ان سے پارٹی کے اندرونی حالات جو ہیں، کارکنوں کی جو بات ہے کہ پرانے کارکن جو ہیں ان کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں، کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی ورکرز کے لیے بھی ضروری ہے اور عام عوام کے لیے جاننا بھی ضروری ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ظفر اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کارکن کچھ ناخوش سے نظر آ رہے ہیں آج کل، تو وجہ کیا ہے اور اس کے لیے تدارک کیا ہوگا؟ تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی، شکریہ ناصر جمال صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نیوز 66 کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، تو میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے ورکر میں اگر آپ کو کہوں کہ انتہائی بے لوث، محنتی اور خوددار ورکر ہیں پی ٹی آئی کے۔ اور پی ٹی آئی کے ورکر، یہ پی ٹی آئی کے ورکر کا کمال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ ملا ہے، یہ پی ٹی آئی کے ورکر کا کمال ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تو میں پی ٹی آئی ورکروں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور تھوڑا سا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد ہماری پارٹی میں ورکر کی وہ قدر و منزلت نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ دوسری پارٹیوں میں جو ورکروں کو عزت دی جاتی ہے، ورکروں کا خیال رکھا جاتا ہے، میں اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے حوالے سے میں تھوڑا سا مایوس ہوں اس بات پہ، کیونکہ جو لوگ پارٹی پہ، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، چند سال پہلے ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، لمیٹڈ ورکرز تھے، اس کے پارٹی کے لمیٹڈ ورکرز تھے، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جبکہ 2013 کے بعد پارٹی میں ورکروں کی بہتات ہے، بہت زیادہ ورکر پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں، دوسری پارٹیوں سے آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری پی ٹی آئی کے جو پرانے ورکر ہیں، وہ ورکر جو کہ 20 25 کے ٹھولیوں میں کام کرتے تھے پورے پشاور میں، ان ورکروں کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی، میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے ورکر ایک خوددار ورکر ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کے ورکر نے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ کسی سے اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جلسے کے لیے ہم نے جانا ہے، کوئی ٹرانسپورٹ چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں بریانی چاہیے، ہمیں یہ پی ٹی آئی کے ورکر ان چیزوں سے بالکل مکمل طور پر مبرہ ہے۔ تو جو دوسروں کی پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، وہ پروفیشنل لوگ ہیں، وہ آ کی پارٹی پہ، پارٹی کی مین چیزوں پہ اور جو فوائد ہیں وہ دوسری پارٹیوں سے جو لوگ فائدے اٹھاتے رہے ہیں، وہ اب آ کی پی ٹی آئی سے فائدے اٹھا رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی اوریجنل ورکرز وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی اس میں ان کی جو عقیدت اور جو ویژن، جو عمران خان کے ساتھ جو محبت ورکروں کی تھی، وہ آج بھی قائم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پارٹی کے میں کچھ نئے لوگ آئے، نئے لوگوں انہوں نے آ کے پارٹی کے اس پہ جو قیادت پہ وہ کیا ہے، اس پہ قبضہ کیا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو سخت وقت میں کن ورکروں نے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے، پی ٹی آئی کو لا کے کسی جگہ پہ چھوڑا ہے، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی وہ ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، کیونکہ ہم عمران خان کے جو ورکر ہیں، ہم عمران خان کی ویژن کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کے فالوورز ہیں، اس کے سپورٹرز ہیں، تو ہم عمران خان سے ابھی بھی مایوس نہیں ہیں۔ لیکن جو لوکل سطح پہ جو قیادت ہے، جو لوگ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ بالکل میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو نظر انداز کر رہے ہیں، جس سے وہ نظریاتی ورکروں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ ٹھیک جی، ایک اور چیز جی کہ پرانے جو ورکرز ہیں
وہ آج کل یہ بھی ایک حصہ ہے اسی سوال کا کہ جو پرانے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے 22 سال کے 24 سال کے آج کل وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو یہ جو سپورٹ ہے دیکھیں میں ایک جنرلی ایک مثال دیتا ہوں. یہی ورکر ہوتے ہیں کسی ایم این اے کو بنانے والے, سینیٹر کو بنانے والے, اس طرح کے مطلب یہ ایم پی اے کو بنانے والے, وزیر اعظم کو بنانے والے, یہی پی ٹی آئی کے ورکر ہوتے ہیں. یا کسی بھی پارٹی کو لے لیں, اے این پی کو لے لیں, جے آئی کو لے لیں, جے یو آئی کو لے لیں, یہی ورکر ہوتے ہیں وہ پارٹی کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اب 5 سال کے لیے وہ ایم این اے تو غائب ہو جاتا ہے, ورکر جو ہے وہ عوام کے سامنے ہوتا ہے, وہاں ان کی تذلیل ہوتی ہے. 24 سال یہ ضلالت کے باوجود, سوری ٹو سے I'm really sorry to use these words, کہ اتنی یعنی بیسی کے باوجود وہ ایک اس کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس کے باوجود اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کا ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس کے لیے بہتر لائحہ عمل کیا ہے؟ اور دوسری بات ایک اور چیز جی کہ خان صاحب نے جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو ان کا ایک مقرر کیا ہے, ان کا نام بھول گیا ہوں میں, تو ان کو کہا ہے کہ پارٹی کے امور جو ہیں وہ جن کے حوالے کیا ہے, تو وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا پتہ کہ یہاں پہ کون سا بندہ, اس کو کیا تکلیف ہے, کیا مسئلہ ہے اس کو. تو اس کے لیے کوئی پارٹی کے اندر کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ میں آپ کی باتوں سے ایک جزوی طور پہ اتفاق کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سیف اللہ نیازی ہمارے چیف آرگنائزرز ہیں, اور اس کو سب پتہ ہے. اس کو وہ سیف اللہ نیازی واحد وہ بندہ ہے جس کو آپ کراچی سے لے کے چترال تک ایک ایک ورکر کا بائی نیم اس کو پتہ ہے, پرانے ورکر کا اس کو بائی نیم جانتا ہے, بائی نیم, بلکہ ان کے پاس سیل فون نمبر اس کے پاس سیو ہے سب لوگوں کے. سیف اللہ نیازی کے پاس وہ بندہ وہ ہے, اس کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے, اور اس کو یاد بھی ہے کہ کون کون سے لوگوں نے کس وقت میں کیا کیا کام کیا ہے. تو آپ کی بات کو میں اس حد تک میں آپ کی بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ اس کو پتہ ہے, سب چیزوں کا پتہ ہے کہ وہ کون سے ورکر ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیف اللہ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, وہ چیف آرگنائزرز ہے, لیکن اس نے ادھر آ کے جن لوگوں کو پارٹی سٹرکچر میں جن کو جگہ دی ہے, جن کو ایکاموڈیٹ کیا ہوا ہے, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ اوریجنل ورکر پشاور میں کس نے کام کیا ہے, کوہاٹ میں کس نے کام کیا ہے, سوات میں کس نے کام کیا ہے, چترال میں کس نے کام کیا ہے, دیر میں کس نے کام کیا ہے, یہ سیف اللہ کو پتہ ہے, سیف اللہ جانتا ہے. لیکن جو موجودہ صوبائی قیادت ہے, جو ہماری ریجنل قیادت ہے, ان کو نہیں پتا, کیونکہ وہ لوگ 2010 2012 2013 2014 کی ان کی انٹری ہے پارٹی میں, تو ان کو نہیں پتا ہے. تو بہتر یہ نہیں تھا کہ اس میں پرانی سے کسی بندے کو اٹھا کے ان کو قیادت سونپتے ہو, تو وہ بہتر کر لیتے اس کو. اس میں تھوڑا سا مجھے میں اپنی جو ہماری جو نظریاتی قیادت ہیں, جن کو ہم نظریاتی کہتے ہیں, جو ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, مجھے ان لوگوں سے تھوڑا سا گلہ ہے کہ وہ لوگ جا کے وہ تو بیٹھ گئے اقتدار کے وانوں میں, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کن ورکروں نے ہمارے ساتھ جان لڑائی ہے, کن ورکروں نے خون اور پسینہ بہایا ہے اس پارٹی کے لیے, اس پارٹی کے اس کے لیے نشنما کے لیے, کن ورکروں نے کیا. لیکن ان لوگوں سے مجھے گلہ ہے کہ وہ لوگ بالکل بھی وہ وقت بھول چکے ہیں. وہ وقت بھول چکے ہیں کہ 2007 2008 کون تھے, 2007 2008 2010 2012 2013 تک کون سے لوگ فیلڈ میں تھے جو کہ دن اور رات جنہوں نے ایک کیا ہوا تھا, اور گھر گھر جا رہے تھے اور لوگوں کو انوائٹ بھی کر رہے تھے, پارٹی میں لا رہے تھے, پارٹی میں انٹر کر رہے تھے, شمولیت پارٹی میں طرح طرح کی لوگوں کی منتیں کرتے تھے, اور جا کے ان کی ایک مجھے خود یاد ہے کہ میں کئی آپ کے ہمارے جو موجودہ ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کے ممبرز ہیں, مجھے یاد ہے کہ میں ایک کے پیچھے 10 مرتبہ ان کے گھر جاتا تھا کہ یار آپ خدا کے لیے ہماری پارٹی جوائن کریں, آپ خدا کے لیے ہماری پارٹی جوائن کریں. لیکن ابھی وہ ہیں کہ جو جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جو اس وقت جو ہماری قیادت تھی, جو نظریاتی قیادت تھی, مجھے ان سے گلہ ہے,
بالکل مجھے ان سے گلہ ہے کہ وہ تو جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ مداخلت کرتے ہیں، پارٹی کے امور میں مداخلت کرتی ہیں، لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس کے لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ آج کل نئے آئے ہیں پارٹی میں اور ان سے کسی قسم کا بھی ان کو وہ ہے، کوئی مفاد ہے، کوئی فائدہ ہے، یا کوئی نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں سے ملے گا کوئی رشتہ داری ہے، تو ان لوگوں کو آگے کر رہے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ اور اس کے میرے خیال میں اگر اس کی کوئی وہ ہے تو واحد حل یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں۔ ٹھیک جی، انٹرا پارٹی الیکشن، پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے پارٹی کے اندر تو۔ ٹھیک جی، یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ تو آپ کی پارٹی کی بات تھی، اور یہ بھی شکر ہے، یہ ایک اچھے ورکر اور اس کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہو رہا ہے تو کم از کم آپ نے اس کو کوئی لباس پہنانے کی کوشش نہیں کی، آپ نے کہہ دیا کہ واقعی یہ غلط ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے حکومت کو گرانے کے لیے، کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو بالکل میں کسی قسم کا بھی، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہے، ہم نے این پی کا اقتدار بھی دیکھا ہے، ہم نے ایم ایم اے کا اقتدار بھی دیکھا ہوا ہے، ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے، نون لیگ سب کو دیکھا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے اپنے دوران اقتدار، یہ کیا کرتے رہے، ہمیں ان کے اعمال کا پتہ ہے کہ ان کے اعمال ٹھیک ہے، ہماری وہ پرفارمنس نہیں ہوگی، ہماری حکومت کی وہ پرفارمنس نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم میں اس چیز پہ میں بالکل میرا دل مطمئن ہے کہ ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہے، جو لوگ پہلے حکومتیں کرتے رہے ہیں ان سے 1000 درجے پی ٹی آئی کی حکومت بہتر ہے، گو کہ میں اس میں ہے بہتری کی بہت گنجائش ہے، بہت گنجائش، 100 مارکس نہیں دے سکتے، لیکن ان لوگوں کی نسبت ہم ان کو 100 مارکس دے رہے ہیں جو اس صوبے میں ان لوگوں نے کیا ہے۔ ہم تو گواہ ہیں، ہم تو پشاور کے باسی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا کرتے رہے ہیں، کیا اس ملک اور اس صوبے کے ساتھ کیا ظلم کرتے رہے ہیں یہ لوگ۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بتائیے گا کہ آپ 100 مارکس تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک چیز کا اعتراف آپ، جیسا کہ آپ برائی کا اعتراف کر لیتے ہیں، برے اس کا، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ غریب کی جان حکومت جانے سے پہلے لے لے گی یا معاف ہو جائے گی؟ کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، اگر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن عوام جو ہے اس چیز سے بہت تنگ ہے، خائف ہے عوام۔ جی بے شک میں 100% اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ مہنگائی، ہم خود میڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم متاثر ہیں اس مہنگائی سے، ہم متاثر ہیں، لیکن میرا مہنگائی کے حوالے سے میرا بھی ایک وہ ہے، میرا بھی ایک نظر ہے، میری نظر میں یہ ٹھیک ہے، کچھ مہنگائی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پینڈیمک کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ بھی ہے، لیکن کچھ خود ساختہ مہنگائی ہے، خود ساختہ مہنگائی، یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے صنعت کار ہیں، بڑے بڑے کارخانہ دار ہیں، جو شوگر مافیا ہیں، جو فلور ملز مافیا ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلور مل مافیا اور سب یہ لوگ دڑا دڑ فائدہ اس کا اٹھا رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن یہ خود فائدے اٹھا رہے ہیں اور جان بوجھ کر اس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے یہ مہنگائی بڑھی ہوئی ہے۔ اور اس چیز میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہماری بیوروکریسی، مجھے اپنی بیوروکریسی پہ شدید تحفظات ہے، اپنی بیوروکریسی سے، یہ بیوروکریسی بیوروکریٹس جان بوجھ کر جو حکومت کے اچھے کام ہے وہ عوام کے سامنے نہیں لا رہے ہیں، وہ عوام کو نہیں، اگر کوئی مہنگائی کے حوالے سے اگر بیوروکریٹ کوئی کام کرتے تو اس کا فائدہ آٹومیٹکلی حکومت کو جاتا اور حکومت کی بدنامی نہ ہوتی، لیکن یہ جو بیوروکریسی ہے، موجودہ بیوروکریسی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹھیک ہے سابقہ حکمران ہمارے اس کے اس حال تک پہنچانے میں سابقہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن جو بیوروکریسی نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے، وہ سیاستدان سے زیادہ کیا ہے۔ سیاستدان پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان نے اگر 20% کیا تو 80% بیوروکریٹ کر رہے ہیں۔ آج بھی اس مہنگائی کی میں 80% ذمہ داری میں بیوروکریسی پہ ڈال رہا ہوں، کیونکہ
हमें कोई वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, उनको कोई परवाह ही नहीं है, वो बाज़ारों में जाती ही नहीं है, उनके नाक के नीचे महंगाई होती है लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान जिस उस पर ले के जा रहे हैं मुल्क को, जिस तरफ लेके जा रहे हैं, कल को उनकी भी वो अल्ले तल्ले वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उनकी अयाशें भी ख़त्म हो जाएंगी, जिस तरह के हमारी अपोजिशन की पार्टियां डर रही हैं इमरान खान से, इसी बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी यही कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत को किसी न इमरान खान की हुकूमत को किसी न किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए। ठीक जी, ये बताइएगा ज़फ़रुल्लाह साहब कि जो आने वाले इलेक्शन है 2023 में, उसको आप पीटीआई जो है वो किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि कामयाब हो पाएगी या नहीं? अगर हो पाएगी तो कौन सी वजूहात होंगी जिसके बिना पे आप ये बात करेंगे? मैं, चूँकि हम आवाम हैं, आवाम में रह रहे हैं, तो मुझे पता है कि इमरान खान अगर 2023 के इलेक्शन 2023 तक इलेक्शन चले गए और इमरान खान ने अपने जो वादे किए हैं उसको एक 30-40% तक भी पूरा कर लें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब पार्टियाँ पेशावर के, मैं पेशावर के हवाले से बात करूँगा कि पेशावर की किसी भी हलके से ये 13, 11, 12, 15, 20 पार्टियाँ हैं, पीटीआई का एक कैंडिडेट और 20 पार्टियों का एक कैंडिडेट, फिर भी पीटीआई, मैं आपको दावे से कहता हूं कि पीटीआई जीतेगी, बशर्ते कि टिकट हमारे टिकट मेरिट पर दिए जाएं। ठीक जी, मेरिट पर दिए जाएं और ये ना हो कि वो बंदे आ जाएं जो आगे भी इक़्तिदार में रहे हैं, जो पीछे भी इक़्तिदार में रहे हैं, जिनके आबा अजदाद भी इक़्तिदार में रहे हों। अगर इस चीज़ को छोड़ें और इलेक्टेबल्स की बात छोड़ें और सिर्फ उस पर फोकस करें, मेरिट पे फोकस करें, आप अपने एक मामूली से मामूली वर्कर को टिकट दें, वो आपको सीट जीत कर दिखाएगा इंशाल्लाह 2023 में। और इन पार्टियों के 1 to 1 12, 13, 15, 20 पार्टियां हो जाएं और पीटीआई अकेले हो जाएं, फिर भी मैं आपको दावे से कहता हूं मैं कि पीटीआई जीतेगी। ठीक जी, ये बताइएगा एक पर्सनल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा पर्सनल होगा। आप ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब पे जिस वक्त करप्शन का इल्ज़ाम लगा, आप बज़ात खुद गए हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ज़ियाउल्लाह साहब का एहतसाब किया जाए। उनका एहतसाब तो हो गया, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब जो हैं वो हाई कोर्ट से उन्होंने क्लीन चिट जो है वो दे दी है। अब क्या समझते हैं, उनको पार्टी में वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आपके वर्कर्स क्या कह रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है? ज़ियाउल्लाह अफरीदी के हवाले से मैं बात करूंगा। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि मैं ज़ियाउल्लाह अफरीदी जब गिरफ्तार हो गए तो मैं तीसरे दिन मैं बीइंग एक्स पीटीआई प्रेसिडेंट, मैं पेशावर प्रेस क्लब में जाके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये मुतालबा किया था कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी के ख़िलाफ़ मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, अगर वो बेगुनाह हुए तो उसको वापस लाया जाए, पार्टी में लाया जाए, अगर उस पर इल्ज़ामात साबित हो गए तो जो इल्ज़ामात हैं तो उसका सामना करें, तो वो सामना करें। लेकिन अभी जिस तरह आपने कहा है कि वो एहतसाब कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के वो हर तरह से उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो अब मैं उसी रेफरेंस से मैं जिस तरह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया था कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी का एहतसाब किया जाए, इसी तरह मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपनी क़यादत से, अपने पार्टी से ये मुतालबा करता हूँ, और ये बिल्कुल मैं ये वर्कर की बात कर रहा हूँ कि हमारे वर्कर चाह रहे हैं कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी पार्टी के अंदर वापस आएँ, क्योंकि ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने बहुत थोड़े वक्त में वर्करों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक़ बनाया था। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अपनी क़यादत से, और इमरान खान साहब ने भी ये वादा किया था कि अगर ज़ियाउल्लाह अफरीदी को क्लीन चिट मिल गई तो बिल्कुल वो हमारी पार्टी में हमारे वर्कर हैं, मैं उसको वेलकम करता हूँ। तो हम ये मुतालबा करते हैं, आपके चैनल के तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी को अब क्लीन चिट मिल चुकी है तो उसको पार्टी में एक डाई हार्ट वर्कर की हैसियत से उसको पार्टी में दोबारा शामिल किया जाए, क्योंकि उसने पार्टी में बहुत थोड़े वक्त में बहुत बड़ा नाम उसने पार्टी में कमाया और बहुत उसने पार्टी के लिए काम किया है। तो जो लोग आजकल मुसल्लत हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि ज़ियाउल्लाह अफरीदी लाख दर्जे बेहतर है। ठीक जी।
بہت بہت شکریہ ظفر اللہ. Thank you, sir. آئی ریئلی اپریشیٹ یو. Thank you. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اس چینل کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. ہم آپ کی چینل کے کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ سر. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.